بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ ہر رات کی فضیلت اور اس میں خصوصاً پچھلی رات کی فضیلت۔ رات کو عبادت کرنا یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، بزرگان دین، انہوں نے ساری زندگی اسی وقت راتوں کو اٹھ کے، پچھلی راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو راضی کیا، اپنے رب کو منایا۔ تو ہر رات کی عبادت کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم، آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالی ہر رات کو جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، اور ہے کوئی مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مراد مانگنے والا، سوال کرنے والا کہ میں اس کی مراد کو پورا کروں، اور ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ رب العالمین اعلان کرتا رہتا ہے، اور جو اللہ کے نیک اور پیارے بندے ہوتے ہیں وہ اس وقت اٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب سے اپنے دکھڑے پیش کر دیتے ہیں، اور اللہ والوں کا جو اللہ کے سامنے دکھڑا ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ یا میرے مولا ہمیں تیرا پیار چاہیے، تیری محبت چاہیے، تیرا دیدار چاہیے۔ انہیں دنیا کی طلب نہیں ہوتی، انہیں دنیا کی حاجت نہیں ہوتی، نہ انہیں جنت کی لالچ ہوتی ہے اور نہ انہیں دوزخ کا خوف ہوتا ہے۔ ان کی صرف ایک ہی منشا اور مراد ہوتی ہے کہ اللہ کا پیار، اللہ کی رضا، اللہ کے نور کے جلوے دیکھتے ہیں، اور وہ اللہ کے جلووں کی ہی تمنا کرتے ہیں، اللہ کے عشق میں ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے اللہ والوں کی بات، اور ہم گنہگار سے انسان ہیں، تو ہم ہر رات کو اٹھیں، پچھلی رات کو اٹھیں، نماز تہجد پڑھیں، اور پھر اپنے اللہ سے اپنی مرادیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مراد مانگنے والے کو عطا کرتا ہے، اور بلکہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑی شریف کے شہنشاہ فرماتے ہیں کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ آگے دوسری حدیث مبارکہ میں حضور سرور دو عالم نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے رات کے آخری حصے کے درمیان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، آخری حصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے۔ بس اگر تم میں سے ہو سکے تو ان نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اور اس وقت اٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو جو بھی مسلمان چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنا قرب عطا فرمائے، بندی ہو، بندہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ آخری رات، پچھلے پہر، رات کے پچھلے حصے اٹھے اور اپنے رب کو منائے۔ بتقاضۂ بشریت ہم گنہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روٹھے رب کو منائیں، اور یہ خاص وقت ہے اپنے روٹھے رب کو منانے کا کہ رات
کے وقت اٹھیں اور سحری کے وقت، تہجد کے وقت، اور اپنے رب کے سامنے روئیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے رب سے معافی مانگیں اور اپنے رب سے جو ہمیں چاہیے ہم مانگیں، اور اس وقت وہ خود رب العالمین اعلان فرما رہا ہوتا ہے۔ اب ایک اور فضیلت سنیے کہ فرمایا کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ زندہ کیے جائیں گے اور ایک وسیع میدان میں، ایک لمبے چوڑے بڑے میدان میں جمع کیے جائیں گے، یعنی میدان محشر میں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یعنی منادی پکار کر کہے گا، کہاں ہیں وہ بندے کہ جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے علیحدہ رہتے تھے؟ یعنی وہ بندے کہاں ہیں جو راتوں کو بستروں پر نہیں ہوتے تھے بلکہ مصلے بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے روتے تھے، یا درود و سلام پڑھ کے روتے تھے، یا اللہ کا قرآن پڑھ کے روتے تھے، یا اپنے رب کو منانے میں روتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندو، تم بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جب اعلان فرشتہ کرے گا تو وہ بندے حاضر ہو جائیں گے، اور ان میں چند ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، یعنی کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو تہجد کے وقت اٹھنے والے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ بغیر حساب و کتاب تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو پچھلی رات اٹھ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بہت نصیب کی بات ہے کہ اگر ہمیں یہ توفیق نصیب ہو جائے، اور کوشش کرنے سے اللہ مہربانی کر دیتا ہے۔ ہم جب اس کے سامنے روئیں گے، التجا کریں گے، فریاد کریں گے، وہ مالک بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے کہ آپ سنتے ہیں اکثر کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لا تعداد ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، بلکہ بندوں سے نہیں، ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے، اور پھر ہر مخلوق میں انسانوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر انسانوں میں مسلمانوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلاموں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔